بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا حکم دیتا ہے والاحسان اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے وایتاء اور دینے کا حکم دیتا ہے ذی القربى قرابت والوں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے وینہا اور اللہ تعالی منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے ایک والمنکر برائی سے دو والبغی سرکشی سے تین یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کون اللہ لعلکم شاید کہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو اس آیت میں یہ آیت قرآن مجید کے سب سے جامع ترین آیات ہے قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو صحابہ کرام علم رکھتے تھے ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ گشت کیا کرتے تھے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوتی ہے فی سفر من اسفارہ سیدنا عمر کے سفروں میں سے کسی ایک سفر میں واللیل مخیم یحجب الرکب بظلامہ اور بہت اندھیری رات تھی اور ایک سوار دوسرے سوار کو اندھیرا کی وجہ سے پہچان نہیں سکتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کر رہے تھے وہاں سے قافلہ والوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس قافلے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فامر عمر رجلا ان ینادیہم سیدنا عمر نے کسی کو حکم دیا کہ ان کو آواز دے کے پتہ کرے من این القوم یہ کون لوگ ہیں فاجابہ عبداللہ بن مسعود تو جناب عبداللہ بن مسعود نے دوسری طرف سے جواب دیا من الفج العمیق ہم فج عمیق سے وادی عقیم سے ہم آ رہے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقال عمر این تریدون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا این تریدون کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں عبداللہ بن مسعود آگے سے جواب دیتے ہیں سیدنا عمر کو معلوم نہیں جواب دینے والا کون ہے البیت العتیق ہم بیت العتیق مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے ہم جا رہے ہیں یا حج کے نیت سے ہم جا رہے ہیں فقال عمر ان فیہم عالما سیدنا عمر نے یہ جواب سن کر سیدنا عمر سمجھ گیا کہ ان میں ایک عالم موجود ہے اس قافلے میں ایک عالم موجود ہے وامر رجلا فناداہم تو سیدنا عمر نے یہ جواب سننے کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ اس قافلے میں ایک بہت بڑا عالم ہے تو سیدنا عمر نے ایک آدمی کو حکم دیا اور اسے کہا کہ قافلہ والوں سے پوچھو ای القرآن اعظم قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کی ایک بڑی آیت ہے الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اور جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے بہت بڑی آیت ہے
جس میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ قرآن مجید کے الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، لیکن مقام اور منزلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو وہ فرمائے ای القرآن اعظم، مقام اور منزلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے؟ فاجابہ عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود جواب دیتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی کی انہوں نے تلاوت کی۔ قال نادیہم ای القرآن احکم، سیدنا عمر نے اس اعلان کرنے والے منادی کو کہا ان سے سوال کرو ای القرآن احکم، قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے؟ سب سے جامع ترین، سب سے محکم ترین آیت کون سی ہے؟ فقال عبداللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے مکالمہ تھوڑا سا لمبا ہے، خیر یہاں پہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں سے جو علماء طبقے میں ان کا شمار ہوتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت یہی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سنت کو جاری کیا کہ خطبہ میں، خطبہ مسنونہ میں، خطبہ حاجہ میں، جمعہ کی خطبات میں، مختلف خطبات میں عموماً آپ نے سنا ہوگا خطیب حضرات دوسرے خطبے میں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، پھر اذکروا اللہ تعالی یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت خطبہ جمعہ اور خطبات میں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جاری کیا ہے، اس آیت کی جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ خطبوں میں سب سے پہلے اس آیت کو سنت کے طور پہ جس شخص نے جاری کیا ہے وہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ المجدد علی رأس المئہ، پہلی صدی ہجری کا مجدد ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو خیر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اس جامع آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العالمین یأمر، اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، ایک والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، 2 وایتاء ذی القربى، قرابت والوں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے، 3 حکم۔ یہ یأمر اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت والوں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ 3 باتوں کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے، 3 کاموں سے روکا گیا ہے۔ وینہا، اللہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکری، برائی سے، والبغی اور سرکشی سے، پھر یعظکم، یعظ اللہ نصیحت کرتا ہے کم تمہیں، کیوں؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسانی اور احسان کا۔ عدل کا معنی اپنے عقیدے میں اور عمل میں، عقیدے اور عمل میں زیادتی اور کمی سے بچ کر، عدل کا معنی عقیدہ اور عمل میں زیادتی اور کمی سے بچ کر اعتدال اور درمیانہ راستے اختیار کرنا، یہ عدل ہے، اور اسی کو انصاف بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو قسط بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
ولا تخسروا الميزان واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین۔ عمل، عقیدہ اور عمل میں کمی اور زیادتی کے بغیر اعتدال اور درمیانہ راستے کو اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے، اور اسی کو انصاف بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو قسط بھی کہا جاتا ہے۔ اب احسان کا جو تعلق ہے، عدل کا تعلق رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ہے۔ عدل کا کچھ تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، عدل کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کے عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے، انسان کی اعمال سے بھی اس کا تعلق ہے، انسان کی معاملات سے بھی عدل کا تعلق ہے، زندگی کی ہر شعبے سے عدل کا بہت گہرا ایک تعلق اور ربط ہے۔ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے عدل یہ ہے، رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات، رب العالمین کی ذات میں عدل سے کام لیا جائے، رب العالمین کی صفات میں عدل سے کام لیا جائے، افراط و تفریط سے پرہیز کیا جائے۔ افراط ہوتا ہے کسی چیز میں زیادتی کرنا ہے، تفریط کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کے صفات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت سی صفات اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ علیم اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر اللہ سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قدیر اللہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ مکمل غالب ہونے والا ہے، غالب ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح تو اللہ رب العالمین کی جو صفات میں نہ کمی کیا جائے نہ اس میں اضافہ کیا جائے اور نہ اس کا انکار کیا جائے۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کے انکار کرتے ہیں، اسے تعطیل کہا جاتا ہے، صفات کے انکار کرنے والے کو تعطیل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کو اللہ کے کسی مخلوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفات کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، اسے تشبیہ بیان کیا، تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ فلانا مخلوق کی ہاتھ کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ بعض لوگ اس کی تعویل یا تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ ید بمانا کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل یداہ مبسوطتان۔ اسی طرح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض لوگ اللہ کا جو صفت ید ہے، صفت ید کی تعویل کر کے کہتے ہیں ید بمانا طاقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرے تو اللہ اور بندے کے درمیان مشابہت لازم آتا ہے، لہذا انکار ہی کر دو۔ اسے کہتے ہیں تعطیل، مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ید کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کی ہی سپرد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفویض، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے شان میں کیا ہے؟ یہ کمی ہے۔ اللہ نے جس طرح بیان کیا ہے، جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے۔ اب کیسا ہے، کس طرح ہے؟ من غیر تعویل، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تعویل ولا تکییف۔ اہل سنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کی صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کے شان کے لائق اللہ کے لحاظ ہے۔ من غیر تحریف، نہ ہم اس میں تحریف کریں گے، ولا تعطیل، نہ ہم اللہ کی صفات کی انکار کریں گے، ولا تکییف، نہ ہم اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کریں گے، اتنا چوڑا ہے، اتنا لمبا ہے، ولا تشبیہ، نہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں میں سے کسی بندوں میں سے یا مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہیں کریں گے، مشابہت بھی ہم بیان نہیں کریں گے۔
جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کی کما یلیق بجلالہ و شأنہ، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کے ذات کے لائق اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سمیع میں سنتا بھی ہوں، بصیر میں دیکھتا بھی ہوں، تو اللہ رب العالمین کے لیے صفات ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح اللہ کے شان کے لائق اللہ سنتا ہے، شان کے لائق اللہ دیکھتا ہے، شان کے لائق اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے۔ یہ ہے عادل اللہ کے صفات میں۔ اسی طرح عادل اللہ کے اختیارات میں، جو اختیار صرف اور صرف رب العالمین کا اختیار ہے، اس اختیار میں اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ عدل کا منافی، یہ ظلم ہے۔ کسی فرشتے کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، کسی نبی کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی جن کو، کسی انسان کو، کسی زندہ مردہ انسان کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو اللہ کی اختیارات میں اللہ کا شریک ماننا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اللہ کے قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح جو عدل عبادات میں بھی عدل کیا ہے؟ جس طرح شریعت میں اللہ رب العالمین نے جتنا بیان کیا ہے، جس مقدار میں بیان کیا ہے، جس کیفیت میں بیان کیا ہے، اسی مقدار میں، اسی انداز میں، اسی کیفیت کے ساتھ اپنانا کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ اس میں کمی کرنا اپنی طرف سے یا اضافہ کرنا اپنی طرف سے، یہ عدل کے منافی ظلم ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز میں آپ نے اضافہ کرنا، ترمیم کرنا۔ اب شریعت میں اضافہ اور ترمیم کرنے کا اللہ رب العالمین نے کسی کو اجازت نہیں دیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہے وہ ان کے لیے ان چیزوں کو مشروع اور شریعت کا حصہ بناتا ہے ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے شریعت سازی کا کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیا ہے۔ اسی طرح عدل کا اللہ رب العالمین نے بندوں کی معاملات میں عدل کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ جج بن کر دو انسانوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کریں، ان تحکموا بالعدل، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب بھی تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تم فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اسی طرح وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قوم، ولا یجرمنکم شنآن قوم، ہرگز تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کسی قوم کی دشمنی، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی اس بات کا تمہیں مجرم نہ بنا دے، الا اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ عدل سے کام لو، هو اقرب للتقوی، دشمن کے ساتھ بھی عدل سے کام لینا کیا ہے؟ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی دینے کے معاملے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر پوری طرف قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، خواہ وہ تمہارے ذاتوں یا والدین یا زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی کیوں گواہی دینا اپنا پڑے، اور اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ تو گواہی دیتے وقت بھی عدل سے کام لینا کیا ہے؟ شرعاً ضروری ہے۔ اولاد ہے آپ کے، مستقبل میں آپ کے اولاد ہوں گے، تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ میں اپنے فلانا بیٹا کو فلانی چیز یا فلانی زمین میں اس کے نام لگانا چاہتا ہوں، میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے جتنا اس بیٹے کو دینے کے لیے آیا ہے کیا تمام اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے ساتھ عدل سے کام، فیصلہ کرتے وقت بھی عدل سے کام لو، گواہی دیتے وقت بھی عدل سے کام لو، اور دشمنی کرتے وقت بھی عدل سے کام لو۔ یہ ان اللہ یأمر بالعدل۔ اب آتے والاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان
احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سیدنا جبریل جناب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بہت لمبی حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں طلع علینا رجل، ایک دن ہم نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک آدمی باہر سے آیا، شدید بیاض الثوب، کپڑا انتہائی سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ بلیک کلر کے ان کے بال تھے، اور فرماتے ہیں لیس علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کی بھی کوئی علامت نہیں تھی۔ یعنی انسان جب اس زمانے میں گھوڑوں پہ، گدوں پہ، خچر پہ جب سفر کر کے آتے تھے تو کپڑوں پہ، سر کے بالوں میں گرد و غبار لگ کے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ مسافر ہے۔ تو فرماتے ہیں کپڑا انتہائی سفید پہنا ہوا ہے، سر کے بال انتہائی سیاہ ہے، نہ اس پر کوئی سفر کی علامت ہے، نشانی ہے، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، نہ ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتے تھے، یہاں تک کہ آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ پاس وہ بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، نبی علیہ السلام کے پاس وہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، پھر نبی علیہ السلام سے سوالات کرنے کے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دے دیا۔ آپ نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج بیت اللہ الحرام ان استطعت الیہ سبیلا۔ قال اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره وشره۔ قال اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے اللہ کے معاملے میں احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تیری ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم سے کم اس کیفیت سے عبادت کر، فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال اخبرني عن علاماتها، قال ان تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة يتتاولون في البنيان، کہنے لگا فاخبرنی عن الساعة، اللہ کے بھی مجھے اس قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، ان دونوں کا علم برابر ہے۔ مثل مسئول عنها بأعلم من السائل، جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ اس بارے میں خبر نہیں رکھتا۔ تو قال فاخبرنی عن اماراتها، اللہ کے بھی پھر مجھے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بتائیے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے نشانی کیا بیان فرمایا؟ نشانی یہ بیان فرمائی ان تلد الامة ربتها، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کر دے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور ننگے پیر، ننگے جسم پھرنے والے لوگ اور بکریوں کے چرواہے، يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ایک کمپٹیشن کی ایک فضا کریٹ کیا جائے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو خیر یہاں پہ بھی اخبرنی عن الاحسان، یہاں پہ حکم یہ دیا گیا، سوال یہ کیا گیا اخبرنی عن الاحسان۔ یہاں پہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب احسان کا حکم اللہ کے معاملے میں احسان ہے، الاحسان فی العبادہ، عبادت میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز اور اس کیفیت سے کرے جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تیری یہ کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم یہ تیرا عقیدہ اور نظریہ ہو، فإنہ یراک، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل میں یہی وجہ تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی وادی سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک غلام، ایک چرواہا کسی کا غلام تھا، وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے
اسے کہا مجھے ایک بکری دے دو، میں تجھے قیمت دیتا ہوں، ایک بکری مجھے فروخت کر دو۔ غلام آگے سے جواب دیتا ہے جناب میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں رکھتا، میں غلام ہوں، میں ملازم ہوں، میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں ان کو چراتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، باقی خرید و فروخت کی میرے پاس اجازت نہیں ہے، میں مالک نہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مزید ایک اور اس کو آپشن دے دیا، فرمانے لگا دینار میں تمہیں دے دیتا ہوں، دینار و درہم قیمت میں تمہیں دیتا رہوں، قیمت جیب میں ڈالو اور بکری مجھے دے دو۔ تو کہا کہ مالک کو میں کیا جواب دوں؟ تو کہنے لگا اگر مالک پوچھے تو مالک سے کہہ دینا بیڑیے نے بکری کھا گیا ہے، ایک بیڑیا نے ایک بکری جو ہے ایک بیڑیا نے ایک بکری کھا گیا ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، چلو مالک کو میں یہ جواب دے کے اس کو مطمئن کر لوں گا وقتی طور پہ، ایک بکری بیڑیا کھا گیا ہے، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش ہوئے، اسے کہا، اس سے اس کے مالک کا ایڈریس لیا، مالک کے پاس گئے اور اسے کہا یہ غلام مجھے بیچو، میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں، اس نے کہا آپ مجھے جو بھی قیمت آپ مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ یہ غلام میں ہر حال میں خریدنا چاہتا ہوں۔ خیر اس نے منہ مانگی، قیمت مانگا، سیدنا ابن عمر نے دے دیا اور کہا ریوڑ بھی مجھے بیچو۔ ریوڑ جو بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کو بھی خریدا اور غلام کو بھی خریدا۔ خریدنے کے بعد فرمانے لگا یہ ایک جملہ ہے جس جملے نے دنیا میں تجھے آزادی دی ہے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے یہی جملہ تمہیں آخرت میں اللہ کی عذاب سے بھی یہی جملہ تمہیں نجات دلانے کا۔ تو کیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت کیا ہے؟ جب آپ حلال روزی کمانے کے لیے، حلال روزی کما کر خود اور اپنے آل و عیال کو کھلانے کے لیے جس نیت سے اگر آپ حلال روزی کماتا یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، مزدوری بھی اللہ کی عبادت ہے، کأنک تراہ، مالک دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ عبادت کریں۔ العبادت اسم جامع لكل ما يحب اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہر والباطن۔ عبادت ہر اس کام کا نام ہے جس کام کے بجاوری سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو، خواہ اس کا تعلق افعال سے ہو خواہ اس کا تعلق اقوال سے ہو۔ تو یہاں پہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، احسان۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کا حکم کس سے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ احسانا، اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کی قریب ہے، نیکی کرنے والوں کی قریب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو احسان، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، ملازمین کے ساتھ احسان، اور عبادت میں احسان، اور یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان۔ کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ احسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ رب العالمین نے احسان لکھ دیا ہے، ہر معاملے میں اللہ نے احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو، کسی دشمن کو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، احسان کے ساتھ اسے قتل کرو، اسے اذیت دے دے کے اسے قتل نہ کرو، اس کا مسئلہ نہ کرو، اس کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور اگر تم کسی جانور کو
ذبح کرنے لگو تو وہاں پر بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو. احسان، والدین کے ساتھ احسان، رب کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، دشمنوں کے ساتھ احسان اور جانوروں کے ساتھ احسان. یأمرکم بالعدل والاحسان وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور آج کل قربانی کا موسم ہے، اس حوالے سے بھی سامعین و ناظرین اس بات کا خیال رکھے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرنے لگو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ذبح میں بھی احسان ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو عموماً خطیب ہر خطبے میں اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ معاملات کرتے وقت ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہم اس سبق کو یاد رکھیں، عدل، احسان. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرنے لگو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اب احسان کے ساتھ ذبح کیسا کیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے جناب، احسان کے ساتھ ذبح کیسے کیا جائے؟ نبی علیہ السلام وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر آدمی اپنی چھری جو ہے تیز رکھ لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جو ذبیحہ جانور ہے اس کو آرام پہنچائے. جتنی چھری تیز ہوگی اسی حساب سے اس جانور کو آرام اور سکون اور راحت ملے گی. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اور تیسری بات، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے. کتنے باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ عدل کا، احسان کا، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کو دینے کا اللہ نے حکم دیا. حالانکہ احسان کے اندر قرابت دار بھی شامل ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرابت دار کو خصوصی طور پہ کیوں ذکر کیا؟ احسان کے باب میں، احسان کے چیپٹر میں قرابت دار بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے الگ پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے. اس کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس معاملے کی حساسیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ انسان دیتے وقت انسان اپنوں کو اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اپنے احسان مند نہیں ہوتے، اور اپنوں کو اس لیے نہیں دیتے اور اس لیے نہ دیتے ہیں نہ لیتے. باہر بھی جو رنجشیں ہوتی ہیں، اس رنجشوں کی وجہ سے، آپس کی جو اختلاف اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف اور جھگڑے اور لڑائی کی وجہ سے نہ ہم اپنوں کو دیتے ہیں اور نہ ہم اپنوں سے لیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے اسپیشل اس کو الگ ذکر کیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. حالانکہ احسان کے اندر قرابت والے بھی آتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ خصوصی طور پہ ذکر کیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے أَن يَنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ وَيَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اپنی نسل کے اندر ایکسٹینشن چاہتا ہے، نسل کافی دور تک اس کی نسل چلے اور اس کو رزق کے اندر فراوانی مل جائے اور لمبی عمر مل جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کیا کرے. تو یہاں پہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا، جب انسان اپنے قریبی رشتہ دار کو جب صدقہ دیتا ہے، خرچ اس پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دیتا ہے. ایک اجر صدقہ کرنے کا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا. اسی طرح جو پڑوسی ہیں آپ کی پڑوس میں، پڑوسیوں کی شریعت نے 3 اقسام بیان کیے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ پر سب سے زیادہ حق ہے. ایک وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کا زیادہ حق ہے. ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک اسلام مسلمان ہونے کا حق ہے، اور تیسری بات رشتہ دار ہونے کا حق ہے. ایک آپ کی پڑوسی ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اس پر آپ کا 2 حق ہے. ایک مسلمان ہونے کا حق ہے اور ایک وہ پڑوسی ہونے کا حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جس پر آپ کا 1 حق ہے، وہ پڑوسی ہونے کا حق ہے. وہ آپ کی پڑوس میں رہنے والا یہودی آپ کی پڑوس میں رہتا ہے، عیسائی آپ کی پڑوسی ہے، مجوسی آپ کی پڑوسی ہے، لیکن وہ پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کا حق موجود ہے. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کی پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا.
اس نے اپنے گھر جو نا سیل کرنے کا اس نے پروگرام بنایا، اور اس نے اپنے جو گھر کی جو قیمت ہے، گھر کی قیمت اس زمانے میں سب سے زیادہ اس نے ریٹ لگایا، بڑی قیمت اس نے لگائی۔ تو ایک جو بھی خریدنے کے لیے آتا تھا وہ آگے سے یہی کہتا تھا، یار اتنے ویلیو اس زمین کی ہے ہی نہیں ہے، اس گھر کی اتنی قیمت بنتی ہی نہیں ہے، آپ نے اتنی بڑی قیمت آپ نے لگائی ہے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا تھا، میں صرف گھر بیچ کے نہیں جا رہا ہوں، گھر کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن المبارک جیسے جلیل القدر ایک محدث، مجاہد، شاعر، تاجر انسان کو پڑوس میں دے کے جا رہا ہوں۔ گھر کی قیمت اتنی نہیں ہے، قیمت پڑوسی کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کی حسن سلوک سے وہ متاثر، اتنا زیادہ متاثر تھا، اس نے اپنے گھر کی قیمت عبداللہ ابن المبارک کی وجہ سے بہت زیادہ قیمت لگا لی۔ تو کیا ہم عرض کر رہے تھے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، قرابت داروں کو اگر آپ ان پر خرچ کریں آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک خرچ کرنے کا اور دوسری بات صلہ رحمی کا۔ اگر قرابت دار آپ کی پڑوس میں ہو اس کا زیادہ حق ہے، کیونکہ وہ ایک قرابت دار ہے، دوسرا مسلمان ہے، اور تیسری بات کیا ہے، وہ پڑوسی ہے۔ اسی طرح یہ تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَيَنْهَا، اور اللہ منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشاء بے حیائی سے، اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے۔ فحشاء وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے، اسے کہتے ہیں فحشاء۔ مثلا زنا ہے، اور اسی طرح لواطت ہے، قوم لوط ہم جنس پرستی ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے شدید قسم کی جو بخل ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ فحشاء کہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں صدقہ خیرات کرنے کی صورت میں وہ تمہیں ڈراتا اور دمکاتا ہے، تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بخیلی سے کام لینے کا تمہیں مشورہ اور حکم دیتا ہے۔ تو الفحشاء کیا ہے؟ وہ گناہ یا وہ برائی جو حد سے بڑے ہوئے، جس طرح زنا ہے، زنا فحشاء ہے۔ اسی طرح اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ، وہ لوگ جو چاہتا یہ ہے کہ ایمان والوں کی معاشروں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ تو یہاں پہ ان اللہ وینہا عن الفحشاء، اللہ بے حیائی کے تمام کاموں سے تمہیں منع کرتا ہے، خواہ وہ زنا کی صورت میں ہو، خواہ وہ لواطت ہم جنس پرستی کی صورت میں ہو، خواہ وہ بخل کی صورت میں ہو۔ والمنکر، برائی سے بھی اللہ تمہیں منع کرتا ہے، والمنکری، اور برائی سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے۔ ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو، ایسی برائی، منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس کا انسانی عقل انکار کرتی ہو اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو۔ منکر وہ برائیاں، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو۔ والبغی، بغی کیا ہے؟ کسی پر ظلم، زیادتی، بغی سرکشی، اسی سے بغاوت ہے۔ والبغی، اللہ رب العالمین وینہا، اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکری، اور برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ فحشاء کیا ہے؟ وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے، جس طرح زنا ہے، لواطت ہے، اسی طرح شدید قسم کی جو بخیلی ہے، اسے فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والمنکر، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہوں اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ والبغی، اور سرکشی، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، زبان درازی کرنا یا دست درازی کرنا
یا سرکشی کرنا، یہ سارے کے سارے سرکشی کی صورتیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر میں نے حرام قرار دیا ہے۔ وجعلته بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم و زیادتی کو تمہارے آپس میں بھی، تمہارے آپس کی معاملات میں میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ اپنے اوپر ظلم کرے اس سے بھی اللہ نے روکا ہے، آپ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرے اس سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ مثال کے طور پہ خودکشی کیوں حرام قرار دے؟ خودکشی انسان اپنے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کی مال آپ چھین لیتا ہے، کسی کی جان آپ لے لیتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دنیا میں جو ظلم انسان کرتا ہے ظلمات، یہ اندھیرے ہیں، اندھیرا نہیں، اندھیرے ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن۔ من کان له مظلمۃ فلیدفع منہ اليوم، اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے وہ اپنے کھاتا دنیا میں ہی کلیئر کر لے، صاف کر لے، اس دن قیامت سے پہلے جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا۔ تو لہذا الظلم ظلمات یوم القیامہ، واللہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عموماً ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن معلوم ہے سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، یہ دعا، یہ آپ اس کو دعا دے رہا ہے۔ اور ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے آپ جس کو سلام کر رہا ہے آپ اس کو گارنٹی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف یہ کیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو لہذا جب آپ کسی دوسرے کے اوپر سلام کرتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس مجلس میں میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ گارنٹی دے رہا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، خیر اس کی صحت کے اعتبار سے اہل علم اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اوپر جب الزام لگایا گیا تھا کہ یہ بھی سلطنت بنو عباسیہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغیوں میں یا بغاوت پر لوگوں کو اکسانے والوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر السنہ امام شافعی رحمہ اللہ، جو دوسری صدی ہجری کے مجدد تھے، ابو عبداللہ محمد ابن ادریس ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ خلافت کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے یا بغاوت پہ لوگوں کو اکسانے والوں میں سے ہے۔ خیر اسی الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کی مجلس میں پیش کیا گیا۔ ہارون الرشید کی مجلس میں جب امام شافعی رحمہ اللہ جب داخل ہوئے، اس وقت مجلس میں قاضی ابو یوسف بھی تشریف رکھتے تھے اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ، یہ دونوں بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو امام شافعی جو ہی ہارون الرشید کی مجلس میں جب داخل ہوا، اس کے دربار میں جب داخل ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہارون الرشید نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد ہارون الرشید نے حکم دیا اس کو سر قلم کر دیا جائے، باغی ہے
باغی کے لیے، بغاوت کرنے والوں کے لیے معافی کے کوئی آپشن بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو حکم دیا گیا اس کی سر قلم کیا جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ پوچھنے لگے، جناب امیر المؤمنین، جو آپ نے مجھے اس سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کی رحمت اور سلامتی کا جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اس سلامتی اور وعدے کا کیا بنے گا؟ ہارون رشید ہکا بکا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا جب میں نے آپ کو سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے کہا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجھے سلامتی کی بھی گارنٹی دی ہے اور اللہ کی رحمت کی بھی آپ نے گارنٹی دی۔ ہارون رشید حیران ہو گئے، اور اسی سلام کی برکت سے کہا جاتا ہے کہ امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ بچ گئے قتل سے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی قسم کی میں آپ کو اذیت تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہاں پہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ، والبغی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بغاوت سے اور ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے۔ لعلکم تذکرون، کیا ہے جی؟ والبغی یعظکم بہ، اللہ ان 4-6 باتوں کا تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے 6 باتوں کا، 3 کرنے والے کام اور 3 نہ کرنے والے کام۔ کرنے والے کام، یأمر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور 3 نہ کرنے والے کام جن سے اللہ منع کرتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور دین، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کرام سوال کرتے اللہ کے حبیب کن کے لیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، للہ اللہ کے لیے، ولکتابہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کا تقوی ہمیشہ اختیار کیا جائے، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے۔ ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت یہ ہے، اللہ کی کتاب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل کتاب ہے، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با سے لے کے والناس کی سین تک منزل من اللہ ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس کتاب پر من وعن عمل کیا جائے، عمل کرنے کی کوشش کیا جائے، اس کتاب کی تعلیم کو، اس کتاب کے تعلم کو، اس کتاب کی نشر و اشاعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر، آخری رسول، اور آپ برحق پیغمبر اور برحق رسول ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، جن کاموں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اس سے رکا جائے، اور اللہ کی عبادت اسی انداز میں کیا جائے جس انداز میں کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان اماموں کے لیے دین نصیحت ہے۔ مسلمان اماموں سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ان کے خلاف بغاوت کرنے کی بجائے ان کو نصیحت کیا جائے، ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو سمجھایا جائے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے، عام مسلمانوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کمی کوتاہی کو واضح و نصیحت کے ذریعے، قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے ذریعے اس کمی اور کوتاہی کو ختم کیا جائے۔ یہ ہے الدین والنصیحہ، اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔